قارون کو اس کی بیوی اور بے پناہ خزانے سمیت زمین میں کیوں دھنسا دیا گیا؟ ایسا دردناک عذاب کہ سن کر روح کانپ اٹھے۔ معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، یہ قصہ کیا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کون سے ملک یا کون سے شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، قارون بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس کا نام آج بھی بے پناہ دولت کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ابتدا میں ایک غریب مگر عبادت گزار انسان سمجھا جاتا تھا۔ روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ یہ اللہ پر ایمان لایا، عبادت کی، علم حاصل کیا اور اپنی قوم میں کافی عزت بھی پائی۔ بعد میں اس کے دل میں دولت حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ اسے مال و دولت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے ایسی دولت عطا کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے زمانے کا سب سے مالدار شخص بن گیا۔ وقت گزرتا گیا تو قارون کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمیوں کی ضرورت پڑتی۔ اس کے محل، لباس، سونے اور چاندی، قیمتی جواہرات لوگوں کو حیران کر دیتے تھے۔ جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا تو بہت سے لوگ حسرت سے کہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہو۔ لیکن کچھ نیک لوگ اسے سمجھاتے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ دولت بڑھنے کے ساتھ ساتھ قارون کے دل میں بھی غرور بڑھتا گیا اور وہ یہ بھول گیا کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ جب بھی اسے نصیحت کی جاتی تو یہ کہتا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم اور اپنی محنت سے ملا ہے۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنا بھی چھوڑ دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کو بھی نظر انداز کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حسد بھی پیدا ہو گیا۔ یہ چاہتا تھا کہ جو عزت لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وہ عزت بھی اسے ملے۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا تو قارون نے کھلے عام اس کی مخالفت کی۔ اس نے اپنی قوم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے ایک عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر تیار کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام یعنی کہ بہتان لگا دے۔ لیکن جب وہ عورت لوگوں کے سامنے آئی تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے سب کے سامنے سچ بول دیا کہ قارون نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے رشوت دی تھی۔ اس واقعے کے بعد قارون کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی اور اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کو حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین سے فرمایا کہ قارون کو اپنے اندر لے لے۔ اسی وقت زمین پھٹ گئی۔ پہلے قارون کے پاؤں زمین میں دھنسے، پھر گھٹنے، پھر کمر اور پھر اس کا پورا جسم زمین کے اندر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا محل، اس کے خزانے اور اس کی ساری دولت بھی زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی ایسا نہ تھا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا۔ جو لوگ کل تک اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہم پر مہربانی نہ کرتا تو شاید ہم بھی زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ اس دن سب کی سمجھ میں آ گیا کہ دولت اللہ کی نعمت ضرور ہے، لیکن اگر انسان اس پر غرور کرے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو یہی دولت اس کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق قارون کی بیوی بھی اسی کی طرح ظالم اور مکار تھی اور اس عذاب کے ساتھ وہ بھی زمین میں دفن کر دی گئی۔ اور دوستو، قارون کی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھ بیٹھے، ان پر غرور شروع کر دے، حق بات کو ٹھکرانے لگے اور لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دے تو اس کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وقت پر زکوٰۃ دیتے ہیں اور عاجزی اختیار کیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।